آج لوگوں نے ازا امام حسین کو بعض لوگوں نے کمرشل بنا دیا ہے. دیکھیے عزاداری پہ خرچہ تو ہوتا ہے، یہ مومنین کی بذل و بخشش ہے. ایک لائٹ بھی لگتی ہے تو اس کے پیسے ہیں. تبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ذکر ولایت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے ذکر زکوٰۃ کیا ہے. یہ نظام خمس اگر شیعوں میں نہ ہوتا، شیعت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اہل بیت نے ایک سسٹم دیا، چھٹے امام کے بعد ایک مضبوط سسٹم چلا خمس کا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھٹے امام کے زمانے میں والی بحرین امام کو خط لکھتا ہے کہ مولا میں والی بحرین ہوں، چھپا ہوا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، 7 لاکھ درہم میرے مال سے میرے پاس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب 7 لاکھ درہم کو آج اگر کنورٹ کرو تو 400 کروڑ بنتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ. اب مختلف قافلوں میں چھپ چھپ کے یہ 7 لاکھ درہم امام کے پاس لے آیا، کچھ سواریاں لے آیا. آپ کے چھٹے امام نے اس سے لیے، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو ہمارا حق تھا تو ہمیں دینے آیا، شکریہ. اور امام نے کہا اب جو تو نے دیا میں واپس تجھے ہی دے رہا ہوں، تو لے جا. اور کہا کہ جنت کی ضمانت بھی لکھ کے دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے جس نے اتنی بذل و بخشش کی. اب مولا سے واپس کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ لے جا اور بحرین میں جتنا ہو سکے ہمارے شیعوں کی کیا کر، جا کے مدد کر. کہ آج 80% بحرین میں آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ شیعہ نظر آتے ہیں. 2 مومنین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، مولا کا وکیل ان میں صلح کرواتا ہے، آخر میں جھگڑا جا کے ختم ہوتا ہے 400 درہم پہ کہ ایک بندے نے 400 دینے، وہ اپنی جیب سے ان کو دیتا ہے. کہتا ہے ایک شرط پہ میں ایک مومن کا جھگڑا ختم کر رہا ہوں، پیسے میں دے رہا ہوں، اب لڑو نہیں پیسوں کی وجہ سے. 1 لاکھ کی وجہ سے، 5 لاکھ کی وجہ سے، 10 لاکھ کی وجہ سے 2 مومن لڑ رہے ہیں اور ایک سرمایہ دار کے پاس گئے کہ ہماری صلح کرائیے. کہتا ٹھیک ہے جناب آپ نے 10 لاکھ دینے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اپنی جیب سے نکال کے 10 لاکھ دے تاکہ ان کا جھگڑا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ فکر نظام ولایت میں رہنے والوں کی تھی. اس نے 600 درہم ان کے دی، اختلاف ختم کروایا اور کہا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ پیسے میرے چھٹے امام نے مجھے دیے. اور کہا کہ جب 2 شیعوں کا آپس میں پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، یہ پیسہ دینا اور جھگڑا ختم کروانا. کہ بس امام نے ایک شرط رکھی ہے، جب جھگڑا ختم ہو جائے کہیں پر بھی ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو، کہیں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ بولا کرو. کہا یہ ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ شیعہ سے لڑے، ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ شیعہ کے خلاف بولے. اور آج کیا ماحول بن چکا ہے کہ وہ کام جو لشکر شام والوں کا کام تھا، گالیاں دینا، آج پنجاب میں بھرمار ہے، انٹیریئر میں بعض جگہوں پہ بھرمار ہے کہ شیعہ شیعہ کو غلط کہے، شیعہ شیعہ کو جہنمی کہے. دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر وحدت ہو، دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر فکر امام حسین ہو. تو ہم نے پہلی صفت اصحاب امام حسین کی کیا بتائی؟ وہ صاحبان بصیرت تھے، حق و باطل کو پہچانتے تھے. دوسری صفت ہم نے بتائی کہ وہ کار خیر کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھتے تھے. اگر پتہ چل گیا یہ نیکی ہے، فوراً اس نیکی کو لو. اگر پتہ چلا نماز قضا ہیں، آج سے پڑھنا شروع کر دو. اگر پتہ چلا کوئی کوتاہی ہے جس سے امام زمانہ کا دل دکھایا ہے، فوراً اس کوتاہی کو دور کرو.